قرآن مجید کا سورہ نمبر 30 سورہ روم۔ سورہ روم کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 30 جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 84 ہے، اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کو اس کی دوسری آیت کی مناسبت سے سورہ روم کہا گیا ہے، جس میں مملکت روم کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کے معجزات میں سے ایک معجزہ غیب کی خبر دینا بھی ہے، جیسے کہ اس سورے میں روم کی فارس کے مجوسیوں سے شکست کے بعد دوبارہ غالب آنے کی خبر دی گئی ہے، اور 10 سال کے اندر روم والے دوبارہ مجوسیوں پر غالب آ گئے۔ آیت نمبر 39 میں سود اور زکوٰۃ کا موازنہ کیا گیا ہے کہ سود سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، جبکہ زکوٰۃ رضا الہی کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کا دگنا چوگنا دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 42 میں سیر و سیاحت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ صرف عیاشی کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ جو شخص اس سورے کی ماہ رمضان میں تلاوت کرے گا وہ اہل بہشت میں سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم۔ رومی نصارہ اہل فارس آتش پرستوں سے ہار گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ یہاں سے بہت قریب کے ملک میں، مگر یہ لوگ ان قریب ہی اپنے ہار جانے کے بعد پھر اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ چند سالوں میں، کیونکہ اس سے پہلے اور بعد، غرض ہر زمانے میں ہر امر کا اختیار خدا ہی کو ہے، اور اس دن ایماندار لوگ خدا کی مدد سے خوش ہو جائیں گے۔ بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ سب پر غالب رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ یہ لوگ بس دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں اتنا بھی غور نہیں کیا کہ خدا نے سارے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں بس بالکل ٹھیک اور ایک مقرر میعاد کے واسطے پیدا کیا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ بہتیرے لوگ تو اپنے پروردگار کی بارگاہ کے حضور قیامت ہی کو کسی طرح نہیں مانتے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے ان کا انجام کیسا برا ہوا، حالانکہ وہ لوگ ان سے قوت میں بھی کہیں زیادہ تھے، اور جس قدر زمین ان لوگوں نے آباد کی ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کی ان لوگوں نے کاشت بھی کی تھی اور اس کو آباد بھی کیا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر واضح اور روشن معجزے لے کر آ چکے تھے، مگر ان لوگوں نے نہ مانا، تو خدا نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، مگر وہ لوگ کفر و سرکشی سے آپ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام برا ہی ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کے ساتھ مسخرہ پن کیا تھا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ خدا ہی نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب لوگ اسی کو لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن گنہگار لوگ نا امید ہو کر رہ جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور ان کے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور یہ لوگ خود بھی اپنے شریکوں سے انکار کر جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مومنوں سے کفار جدا ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ پھر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو وہ باغ بہشت میں نہال کر دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ مگر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی حضوری کو جھٹلایا تو یہ لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ پھر جس وقت تم لوگوں کی شام ہو اور جس وقت تمہاری صبح ہو خدا کی پاکیزگی ظاہر کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اور سارے آسمان و زمین میں تیسرے پہر کو اور جس وقت تم لوگوں کی دوپہر ہو جائے وہی قابل تعریف ہے۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، اور زمین کو مرنے پڑتی ہونے کے بعد زندہ آباد کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ بھی مرنے کے بعد نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تنتشرون۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم آدمی بن کر زمین پر چلنے پھرنے لگے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يتفكرون اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے ساتھ رہ کر چین کرو، اور تم لوگوں کے درمیان پیار اور الفت پیدا کر دی۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں غور کرنے والوں کے واسطے قدرت خدا کی یقینی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے، یقیناً اس میں واقف کاروں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور رات اور دن کو تمہارا سونا اور اس کے فضل و کرم، روزی کی تلاش کرنا بھی اس کی قدرت کی نشانیوں سے ہے۔ بے شک جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے واسطے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے پڑتی ہونے کے بعد آباد کرتا ہے۔ بے شک عقل مندوں کے واسطے اس میں قدرت خدا کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر مرنے کے بعد جس وقت تم کو ایک بار بلائے گا تو تم سب کے سب زمین سے زندہ ہو کر نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کے ہیں اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہ ایسا قادر مطلق ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ قیامت کے دن پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے، اور سارے آسمان و زمین میں سب سے بالا تر اسی کی شان ہے اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اور ہم نے تمہارے سمجھانے کے واسطے تمہاری ہی ایک مثل بیان کی ہے۔ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے کیا اس میں تمہارے لونڈی غلاموں میں سے کوئی بھی تمہارا شریک ہے کہ وہ اور تم اس میں برابر ہو جاؤ؟ اور کیا تم ان سے ایسا ہی خوف رکھتے ہو جتنا تمہیں اپنے لوگوں کا حق حصہ
نہ دینے میں خوف ہوتا ہے، پھر بندوں کو خدا کا شریک کیوں بناتے ہو؟ عقل مندوں کے واسطے ہم یوں اپنی آیتوں کو تفصیل وار بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ مگر سرکشوں نے تو بغیر سمجھے بوجھے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر لی اور خدا کا شریک ٹھہرا دیا۔ غرض خدا جسے گمراہی میں چھوڑ دے پھر اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور پھر ان کا کوئی مددگار بھی نہیں، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم باطل سے کترا کے اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو۔ یہی خدا کی بناوٹ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی درست کی ہوئی بناوٹ میں تغیر تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی مضبوط اور بالکل سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ اسی کی طرف رجوع ہو کر خدا کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرتے رہو اور پابندی سے نماز پڑھو اور مشرکین سے نہ ہو جانا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ جنہوں نے اپنے اصلی دین میں تفرقہ پردازی کی اور مختلف فرقے کے بن گئے، جو دین جس فرقے کے پاس ہے اسی میں نحال نحال ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو کوئی مصیبت چھو بھی گئی تو اسی کی طرف رجوع ہو کر اپنے پروردگار کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی رحمت کی لذت چکھا دیتا ہے تو انہی میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ جو نعمت ہم نے انہیں دی ہے اس کی ناشکری کریں۔ خیر دنیا میں چند روز چین کر لو، پھر تو بہت جلد اپنے کیے کا مزہ تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون۔ کیا ہم نے ان لوگوں پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اس کے حق ہونے کو بیان کرتی ہے جس سے یہ لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم نے لوگوں کو اپنی رحمت کی لذت چکھا دی تو وہ اس سے خوش ہو گئے، اور جب انہیں اپنے ہاتھوں کی اگلی کارستانیوں کی بدولت کوئی مصیبت پہنچی تو یک بارگی مایوس ہو کر بیٹھ رہتے ہیں۔ اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی غور نہیں کیا کہ خدا ہی جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ کچھ شک نہیں کہ اس میں ایماندار لوگوں کے واسطے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل
ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرابت دار کا حق دے دو، محتاج اور پردیسی کا بھی۔ جو لوگ خدا کی خوشنودی کے خواہاں ہیں ان کے حق میں یہی سب سے بہتر ہے، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اور تم لوگ جو سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال و دولت میں ترقی ہو، تو یاد رہے کہ ایسا مال خدا کے ہاں پھولتا پھلتا نہیں، اور تم لوگ جو خدا کی خوشنودی کے ارادے سے زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ خدا کی بارگاہ سے دون دون لینے والے ہیں۔ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون۔ خدا وہ قادر و توانا ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اسی نے روزی دی، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے جسے یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں؟ وہ اس سے پاک و پاکیزہ اور برتر ہے۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ خود لوگوں ہی کے اپنے ہاتھوں کی کارستانیوں کی بدولت خشک تر میں فساد پھیل گیا، تاکہ جو کچھ یہ لوگ کر چکے ہیں خدا ان کو ان میں سے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھا دے تاکہ یہ لوگ اب بھی باز آئیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو تو کہ جو لوگ اس کے قبل گزر گئے ان کے افعال کا انجام کیا ہوا، ان میں سے بہتیرے تو مشرک ہی ہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس دن کے آنے سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور کوئی اسے روک نہیں سکتا، اپنا رخ مضبوط اور سیدھے دین کی طرف کیے رہو۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمہدون۔ اس دن لوگ پریشان ہو کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ جو کافر بن بیٹھا اس پر اس کے کفر کا وبال ہے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ اپنے ہی لیے آسائش کا سامان کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے ان کو خدا اپنے فضل و کرم سے اچھی جزا عطا کرے گا، وہ یقیناً کفار سے الفت نہیں رکھتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن
رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بارش کی خوشخبری کے واسطے قبل سے بھیج دیا کرتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کی لذت چکھائے، اور اس لیے بھی کہ اس کی بدولت کشتیاں اس کے حکم سے چل کھڑی ہوں، اور تاکہ تم اس کے فضل و کرم سے اپنی روزی کی تلاش کرو، اور اس لیے بھی تاکہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے اور بھی بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، تو وہ پیغمبر واضح اور روشن معجزے لے کر آئے، مگر ان لوگوں نے نہ مانا، تو ان مجرموں سے ہم نے خوب بدلہ لیا، اور ہم پر تو مومنین کی مدد کرنا لازم تھا ہی۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فترى الودق یخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده خدا ہی وہ قادر و توانا ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو اڑائے اڑائے پھرتی ہیں، پھر وہی خدا بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور کبھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بوندیاں اس کے درمیان سے نکل پڑتی ہیں، پھر جب خدا انہیں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو وہ لوگ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ یہ لوگ ان پر باران رحمت نازل ہونے سے پہلے بارش سے شروع ہی سے بالکل مایوس اور مجبور تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلك لمحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر۔ غرض خدا کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو تو کہ وہ کیوں کر زمین کو اس کی پڑتی ہونے کے بعد آباد کرتا ہے، بے شک یقینی وہی مردوں کا زندہ کرنے والا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم کھیتی کی نقصان دہ ہوا بھیجیں پھر لوگ کھیتی کو اسی ہوا کی وجہ سے زرد پشمردہ دیکھیں تو وہ لوگ اس کے بعد فوراً ناشکری کرنے لگیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو اپنی آواز نہ مردوں ہی کو سنا سکتے ہو اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہو، خصوصاً جب وہ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں۔ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لا سکتے ہو، تم تو بس انہی لوگوں کو سنا سمجھا سکتے ہو جو ہماری آیتوں کو دل سے مانے، پھر یہی لوگ اسلام لانے والے ہیں۔
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک نہایت کمزور چیز نطفے سے پیدا کیا، پھر اسی نے تم میں بچپنے کی کمزوری کے بعد شباب کی قوت عطا کی، پھر اسی نے تم میں جوانی کی قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی بڑا واقف کار اور ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو گناہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یوں ہی لوگ دنیا میں بھی افترا پردازیاں کرتے رہے۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ اور جن لوگوں کو خدا کی بارگاہ سے علم اور ایمان دیا گیا ہے جواب دیں گے کہ ہاں تم تو خدا کی کتاب کے مطابق روز قیامت تک برابر ٹھہرے رہے، پھر یہ تو قیامت ہی کا دن ہے، مگر تم لوگ تو اس کا یقین ہی نہ رکھتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ تو اس دن سرکش لوگوں کو نہ ان کی عذر معذرت کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی شنوائی ہوگی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کو ہر طرح کی مثل بیان کر دی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی سا معجزہ لے آؤ تو بھی یقیناً کفار یہی بول اٹھیں گے کہ تم لوگ نرے دغا باز ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو لوگ سمجھ اور علم نہیں رکھتے ان کے دلوں پر نظر کر کے خدا یوں تصدیق کرتا ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے۔ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ تمہاری تصدیق نہیں کرتے تمہیں بہکا کر خفیف کر دیں۔